سوشل میڈیا کا تو ایک بہت بڑا رول ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کمپیٹیٹیونیس ہے ہماری ایجوکیشن میں یا ان جنرل جو کمپٹیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ, از دیٹ the reason why we are witnessing the rise of depression and anxiety amongst youth؟ کیونکہ ہم لوگ آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹس دیکھ رہے ہیں. ہم لوگوں نے ابھی لاہور میں واقعہ ہوا اتنا بڑا, اب اس کے ٹھیک ہے صحیح ہے, یونیورسٹی اپنی پوزیشن کو کلیئر کر رہی ہے, پیرنٹس اپنی پوزیشن کو, لیکن ایک واقعہ ہوا ہے جو بہت بڑی بات ہے. ایک جان کا بھی جانا خودکشی سے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے کسی دوسرے بندے کے مائنڈ سیٹ پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے ریزنس ہیں جس کی وجہ سے یہ ہم لوگ یہ وٹنس کر رہے ہیں ڈپریشن اور انزائٹی جتنا معاشرے میں بڑھ رہی ہے؟ آپ نے نا جو ابھی ٹاپک یہ چھیڑا یہ بہت ہی میرے خیال سے ہمارے ملک کے لیے ایک فکر کرنے والا ٹائم ہے کہ ماضی میں مطلب حال ہی میں نے بہت سے ایسے بچے دیکھے جو سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہے ہیں, بہت سے ایسے بچے دیکھے ہیں, اور ڈفرینٹ ایج گروپس کے, کچھ جو ہے وہ میٹرک کے, کچھ جو ہے وہ ایف ایس سی کے. سو یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں. ایک تو آپ نے کہا کمپٹیٹیونیس کا. بچپن سے ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے کلاس میں فرسٹ آنا ہے, تم نے ریس میں فرسٹ آنا ہے, تم نے اس والے سبجیکٹ میں فرسٹ آنا ہے. اور ہم ساتھ یہ نہیں کہتے کہ اور کسی نے بھی آنا ہے, ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فرسٹ تم نے آنا ہے. وی نیور پروپگیٹ ون ون, اینڈ دیٹ از این ایبسولوٹ. ایک بہت خوبصورت بک ہے اسٹیون کووی کی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو تھنک ون ون کی ہیبٹ ہے نا, وہ جس قوم کے اندر نہیں ہوگی نا, وہ قوم پروگریس نہیں کر سکتی ٹرولی, بیکاز وہ ہمیشہ ایک کمپٹیٹیو مائنڈ سیٹ کے اندر رہے گی. کہ میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ کسی کی کوئی نئی گاڑی کسی نے خریدی ہے, کوئی نیا گھر لیا ہے, تو لوگوں کو اتنی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے جیسے کہ ان کے حصے سے لے کے دیا ہوا ہے. کیونکہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کارخانے میں سینکڑوں مرسیڈیز ہیں, کروڑوں گھر ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ہم کمپٹیٹیونیس کے اندر ہوتے ہیں بیکاز ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے. ہمیں کبھی نہیں کہا گیا کہ بیٹا آپ بھی 95% لو, آپ کا ہر کلاس فیلو بھی 95% لے, آپ بھی ریس میں فرسٹ آؤ اور آپ کا ہر کلاس فیلو آپ کے ساتھ فرسٹ آئے. سب ایک جتنا بھاگ سکتے ہیں نا, سب اگر ایک جتنا پڑھے سب آگے نکل سکتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی یہ چیز نہیں کرتا. جو پہلا آئے گا اس کو یہ تحفہ ملے گا, سیکنڈ آئے گا اس کو یہ تحفہ ملے گا, وہ بھی کمپٹیٹیونیس کو آگے بڑھاتا ہے. وائل ایٹ سرٹن پوائنٹ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ بچوں کو بیٹر اسٹرائیو کرنے کے اوپر پش کرتی ہے, مگر ہم اس چیز کو کیوں یہ جنم دے سکتے ہیں کہ ان کا سب کو ساتھ لے کے چلنا اور آگے بڑھ کے چلنا, ان کو پش کرے اس چیز کی طرف. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم جب کمپٹیشن کے اندر پڑھتے ہیں نا, تو ہم بہت سی چیزوں کے کمپٹیشن پڑ جاتے ہیں. میں کیسا دکھ رہا ہوں, وہ کیسا دکھ رہا ہے, میرے پاس یہ بیگ ہے, اس کے پاس یہ بیگ ہے, اس کے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس یہ گاڑی ہے, وہ جو ہے وہ یہ خریدتا ہے, میں یہ خریدتا ہوں, اس کے پاس یہ فون ہے, میرے پاس یہ فون ہے. اب تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت مطلب بچے 7ویں 8ویں جوان کے بچے, دے آر ویری ڈپریسڈ آن دا فون دیٹ دے آر کیرینگ. ٹھیک ہے, تو کمپٹیٹیونیس از ون آف دا ریزن. سیکنڈلی از کہ آج کل کا بچہ اویئر ہے جو اس کے معاشرے میں اور اس کے گھر میں ارد گرد ہو رہا ہے. وہ ان گھروں, اکثر ایسے بچے جو ہے وہ ان گھروں سے بھی ہوتے ہیں جو بہت اسٹریسفل, ابیوزو یا بہت سفوکیٹنگ ہوتے ہیں, اور وہ بچہ اویئر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو وہ جو اپنے ارد گرد چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا حساس پن اور اس کی تکالیف جو ہے وہ ان کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. پھر ایکیڈیمک پریشر از اے بگ فیکٹر. اگر آپ نے دیکھا ہو تو CSS فیل ہونے پہ خودکشی کر لی, میٹرک کے پیپرز کے رزلٹ پہ خودکشی کر لی. ایکیڈیمک پریشر ہم نے اتنا زیادہ ڈال دیا نا کہ ہم کہتے ہیں ڈو اور ڈائی, ادھر تم یہ پیپر پاس کرو گے ورنہ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی سے بڑھ کے کیا کوئی ایک گریڈ ہو سکتا ہے, مگر پیرنٹس کی طرف سے پاکستان میں اسپیشلی بہت زیادہ پیرنٹل پریشر ہوتا ہے, ایکیڈیمک پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے اس ریس میں اس طرح بھاگنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں ریٹ ریس کے اندر, بھاگ رہے ہیں. مطلب ابھی ہم بول رہے ہیں بچے, کوئی نہ کوئی بچہ کہیں نہ کہیں پڑھ کے بیٹھ کے ایک ڈو اور ڈائی سچویشن میں اس وقت پڑھ رہا ہوگا, کیونکہ اگر وہ ٹیسٹ یا پیپر پاس نہیں کرے گا نا تو اس کو ویلیڈیشن نہیں ملے گی ماں باپ سے کبھی بھی. اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نے پاس کیا تو تمہارا روٹی کپڑا مکان یہاں پہ ہوگا, ورنہ یو کین بی ٹاٹا بائے بائے. تو ایکیڈیمک پریشر از اے بگ ریزن کہ یہ لوگ اس کے اندر جا رہے ہیں. پھر آف کورس جو سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں, اگر کسی کو ڈپریشن کی بیماری ہو گئی ہے, اگر کسی کو انگزائٹی کی بیماری ہو گئی ہے, اویئرنیس ہے نہیں, علاج کی طرف لوگ جا نہیں رہے ہیں. کیونکہ اکثر تو ہم کیا کہتے ہیں اگر کسی کو ڈپریشن ہو کہ یہ کس چیز سے دوری ہے, دین سے دوری ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دین سے دوری ہے تو ہم نیچرلی اس کے علاج کی طرف تو نہیں جاتے. پیرنٹس بھی کہتے ہیں آپ نماز پڑھیں, آپ قرآن پڑھیں. ناؤ آئی ڈو اگری دیٹ دے کین بی آف ہیلپ اگر آپ آلریڈی علاج کے اندر ہو. وہ نا آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ فیول دے سکتی ہے بہتری کی طرف, مگر یہ علاج اٹ سیلف نہیں ہے.
کیونکہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ او آپ کا دل کا اسٹنٹ پڑھنا ہے تو آپ جو ہے وہ قرآن اتنا پڑھیں. آپ کے دل کی آرٹریز قرآن پڑھنے سے ان بلاک نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہونا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی طبیب نہ ہوتے, کبھی بھی حکیم نہ ہوتے, کبھی بھی جو ہے وہ ان کو وہ کسی حکیم یا طبیب کو بلاتے نا. لیکن جب ان کو بخار ہوا, جب ان کو زہر دیا گیا, دیر ور پیپل جو کہ اس پروفیشن سے تھے جن کو بلایا گیا, بہترین سے بہترین حکیم کو بلایا گیا. تو اگر یہ چیزیں صرف لنکڈ ہوتی آپ کی اسپرچویلٹی سے تو پھر یہ کبھی بھی ایگزسٹ نہ کر رہی ہوتی. مگر ان کا تعلق آپ کی فزیولوجی سے ہے, ہماری بایولوجی سے ہے. اور جب بایولوجی افیکٹ ہوتی ہے تو کچھ ایسی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں جو ہماری نفسیات کو افیکٹ کرتی ہیں, جس میں ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے, جس میں مایوسی ہوتی ہے, زندگی نہ جینے کا دل کرتا ہے, بہت نگیٹیوٹی ہوتی ہے, انسان کا سوئے پڑے رہنے کا دل کرتا ہے, آئسولیٹ ہونے کا دل کرتا ہے, اس کو اپنے آپ کو لے کے نگیٹیوٹی ہوتی ہے, ہر چیز کو لے کے نگیٹیوٹی ہوتی ہے, اس کو زندگی کا مقصد نظر نہیں آتا ہے. اور ایسے میں جب ہم اس کو علاج کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں, اس کو ادویات کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں, تھیراپی کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں, تو پھر لاسٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں جو ہے وہ اپنی جان لے لینا ہوتا ہے.